بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں سجدوں کی تعداد، سجدہ تلاوت کا طریقہ، اسے ادا کرنے کا وقت اور سجدہ تلاوت کے متفرق مسائل۔ سجدوں کی تعداد۔ احناف کے نزدیک قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں، یعنی سورہ اعراف، رعد، نحل، بنی اسرائیل، فرقان، نمل، الف لام میم سجدہ، سورہ صاد، حامیم سجدہ، نجم، انشقاق، سورہ علق اور سورہ حج کا پہلا مقام۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ آیات سجدہ تلاوت کرنے یا سننے کی صورت میں سجدہ کرنا واجب ہے، اور اس کو بالکل چھوڑ دینا گناہ ہے، اور یہ ادا کرے بغیر ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ بلا کسی ضرورت کے قرآن مکمل کر کے اکٹھے 14 سجدے کرنا مناسب نہیں ہے، تاہم اگر کر لیے تو سجدے ادا ہو جائیں گے۔ جب سجدہ تلاوت کرنے لگے تو سجدہ تلاوت کی نیت دل میں کرے اور زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اردو میں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اور کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے اور کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت میں تشہد پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور سجدہ کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھ جائے، کھڑا نہ ہو، تب بھی سجدہ درست ہے۔ لیکن اگر کھڑا ہو کر سجدے میں جانا اور پھر کھڑا ہو جانا افضل ہے۔ اگر نماز میں آیت تلاوت کے بعد فی الفور سجدہ تلاوت کرے تو نیت ضروری نہیں۔ ایک سے زائد سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے اسی وقت سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے۔ فقہا کرام نے کسی عذر کے بغیر سجدہ تلاوت کو مؤخر کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے آیت سجدہ پڑھنے کے ساتھ سجدہ تلاوت کرنا رہ جائے تو ایک ساتھ متعدد سجدہ تلاوت کرنا بھی درست ہے۔ اور ان سجدوں سے پہلے اس طرح نیت یعنی دل میں ارادہ کر لینا کافی ہوگا کہ میرے اوپر جو سجدہ تلاوت واجب ہیں وہ سجدے ادا کر رہا ہوں۔ جتنے سجدے آپ پر واجب ہوں، اگر ان کی تعداد متعین ہے تو بہتر، ورنہ اندازے سے کچھ زیادہ سجدے متعین کر کے سجدہ کرنا۔ سجدہ تلاوت کے لیے ہر سجدے سے پہلے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سے زائد سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ البتہ ہر سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہوئے زبان سے تکبیر اللہ اکبر پر تلفظ کرنا ضروری ہے، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک اور عصر کے بعد سورج کے زرد ہونے تک سجدہ تلاوت کی ادائیگی درست ہے۔ البتہ عین طلوع اور غروب کے اوقات میں سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے، الہ یہ کہ اسی وقت آیات سجدہ کی تلاوت کی تو اس سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ یہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ سجدہ تلاوت کے متفرق مسائل۔ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کو سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو، اور بغیر ارادے کے آیت سجدہ سن لی ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا
تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا اور وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں۔ نمبر 3، امام صاحب سجدے کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس یہ ایک سجدہ ہی کافی ہے، الگ الگ 2 سجدے کرنا واجب نہیں۔ نمبر 4، نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیاتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کے سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ نمبر 5، تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں، لیکن اعلان کرنے کو لازم نہ سمجھا جائے کیونکہ اعلان کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مقتدیوں کی نماز میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی ہے اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں۔ نمبر 8، اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے، ایک سے زائد نہیں۔ نمبر 9، اگر کئی آیات سجدہ تلاوت کی ہیں اور سنی ہیں تو جتنی تعداد آیات سجدوں کی ہے اتنے ہی سجدے ادا کیے جائیں۔ مثلاً اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو صرف 5 سجدے ہی ادا کیے جائیں۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اس وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ نمبر 11، جو چیز نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلاً وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ۔ نمبر 12، اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت سے کسی آیت سجدہ کو سن لیا، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا ہے، غسل کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 13، نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدے کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہیں کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے متفرق مسائل میں نمبر 14 پہ ہے کہ کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی تو پھر دوسرا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو وہ 2 صورتیں ہیں، ایک جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے ہی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ دوسری وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 16 ہے، اگر کسی آدمی کے ذمے بہت سارے سجدہ تلاوت باقی رہ گئے اور بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کی بجائے فدیہ دینا کافی نہیں اور تاخیر کی وجہ سے توبہ استغفار لازم ہے۔ نمبر 17، سجدہ آیت کا ایک جز بھی تلاوت کر لیا
تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری آیت تلاوت نہ کی ہو۔ نمبر 18 پہ ہے کہ اگر مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب اور غروب شمس اور زوال کے وقت آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات نکل جانے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر آیت سجدہ کی تلاوت ان وقتوں پر کے علاوہ کسی اور وقت میں کی گئی تو اس کا سجدہ ان 3 مکروہ وقتوں میں کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے یا بعد میں کرے۔